آپ غور کیجئے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب دنیا کے پردے پہ آئے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے بھارت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان اسی دیش میں پیدا کیا، اسی دیش میں بھیجا۔ بابا آدم اسی دیش میں تشریف لائے، اکھنڈ بھارت کے سراندیپ کے پہاڑوں پہ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لائے۔ اس بھارت سے بھی محبت کی ہے میرے اللہ نے کہ پہلا شاہکار قدرت انسانی دنیا کا اللہ نے اگر کہیں بھیجا ہے تو بھارت کی زمین پہ بھیجا ہے۔ ذرا تڑپ کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اسی لیے جناب والا ہم جناب کوشش کرتے ہیں، بلکہ میں تو اکثر جلسوں میں یہ میسج دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھارت سے محبت کرو اور دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرتے رہو، اور زمانے کو بتاتے رہو کہ ہمارے ان جلسوں میں دیش پریم کی بھاوناؤں کو عام کرنے کے سبق دیے جاتے ہیں۔ بابا آدم اسی دیش میں تشریف لائے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا دیش مہان ہے کہ بابا آدم آئے ہیں اس دیش کے پردے پر۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام آئے، اللہ نے انہیں ایسا علم دیا کہ جیسے ہی وہ آئے انہوں نے کرشی شروع کر دی۔ وہ ایگریکلچر کے ایکسپرٹ تھے، کتنا علم تھا۔ جب کسی کے پاس جناب والا تجربہ نہ تھا تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایگریکلچر کے ایکسپرٹ تھے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام، خدا کی قسم اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا، اور اتنا علم دیا، اتنا علم دیا، حضرت نوح کو اتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ اس زمانے میں حضرت نوح نے کشتی بنا لی، بڑی لمبی چوڑی کشتی بنا لی تھی۔ آج سائنس والوں کو وہ کشتی مل گئی ہے تو سائنس والے بھی حیران ہیں کہ اتنی لمبی چوڑی کشتی اس زمانے میں کیسے بن گئی۔ حضرت نوح علیہ نبی نے دستے قدرت سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا جناب والا، اس میں روح ڈال دی، سبحان اللہ۔ اور روح ڈالنے کے بعد میرے اللہ عز و جل نے جناب والا ایسا نہیں کیا، بلکہ پیار کا عالم تو دیکھو، محبت کی جناب والا محبت کا مقام تو دیکھو کہ اللہ نے خالق نے انسان سے کیسی محبت عطا فرمائی۔ بالکل جناب والا بالکل سیدھا پیدا فرمایا جناب والا۔ بھینس کو دیکھو کیسی بنی ہے اور گدھے کو دیکھو کیسا بنا ہے، مگر انسان کو دیکھو سبحان اللہ، کیا شان ہے، کیا جناب والا قد و قامت ہے۔ حضرات کیا اولیاء میرا اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہم نے انسان کو بہترین قد و قامت میں پیدا فرمایا جناب والا، اللہ نے پیدا کیا۔ اور خدا کی قسم پھر اللہ عز و جل انسان سے محبت کی، اللہ عز و جل نے پیدا کرنے کے بعد اسے چھوڑا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیدا کرنے کے بعد انسان کو میرے اللہ نے چھوڑا نہیں، بلکہ جناب والا اسے مہذب کر دیا، اسے منقع کر دیا۔ اللہ نے اسے تہذیب دی، اللہ نے اسے کلچر دیا، اللہ نے اسے ثقافت عطا فرمائی، اللہ نے اسے علم دیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے علم سکھایا۔ ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایسی محبت کی کہ جناب والا جہالت کے اندھیروں سے دور کیا۔ سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو ایسا پڑھایا میرے اللہ نے، ایسا پڑھایا، پڑھنے والا میرا باپ ہے اور پڑھانے والا میرا اللہ ہے۔ مدرسے کا تصور جنت سے ملا۔ واہ واہ، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق ہے۔ پڑھانے والا اللہ ہے اور پڑھنے والے ہمارے بابا ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے حضرت آدم کو تمام اسماء اور مسمیات کے علوم عطا فرما دیے، اتنے علم دیے، اتنی برانچز آف نالج اللہ نے بابا آدم کو عطا فرمائی کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں کا علم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ دنیا میں تو 2462 زبانیں نہیں بولی جا رہی ہیں حضرات محترم، مگر بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ نے 6 لاکھ یا 7 لاکھ بھاشاؤں میں ایکسپرٹ بنایا۔ اللہ نے انسان پہ بڑا رحم فرمایا، اللہ نے مانوتا سے اور مانو سے بڑا پیار کیا، ایسا پیار کیا کہ اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ حضرات محترم دیکھو تو صحیح
کتنا خوبصورت پیدا فرمایا، ہر چیز فری آف کاسٹ عطا فرما دی، کوئی تم سے مول، کوئی تم سے پرائز، کوئی تم سے قیمت اور کوئی بدلہ اللہ نے مانگا تمہیں جناب والا جس کے پاس آنکھ نہ ہو اس سے پوچھ کے دیکھو آنکھ کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کے پاس کان نہ ہو اس سے پوچھو کان کی ویلیو کیا ہوتی ہے، جس کے پاس دماغ نہ ہو اس سے پوچھو کہ دماغ کی جناب والا طاقت کیا ہوتی ہے، مگر یہ اللہ ہے جس اللہ نے سب سے زیادہ سینسٹیو چیز دماغ کو اللہ نے مضبوط کھول کے اندر جناب والا رکھ دیا، سب سے نازک لینس کو اللہ نے کئی ہزار پردوں کے اندر رکھ دیا، دل کو دل کے مقام پہ رکھا اور جناب والا جگر کو جگر کے مقام پہ رکھا۔ کیسا جناب والا لگتا مجھے بتاؤ اگر آنکھیں یہاں نہ ہوتی حضرات اور ایک آنکھ ادھر ہوتی اور ایک آنکھ ادھر ہوتی تو بتاؤ کیسا لگتا، مگر یہ اللہ ہے جس نے انسان سے محبت کی اور انسان کو جناب والا ایوری پارٹ آف باڈی اللہ نے جناب والا فری آف کاسٹ عطا فرمایا۔ ڈاکٹروں کے یہاں جاؤ تو پتہ لگے گا ایک گردے کی قیمت کیا ہوتی ہے، ایک لینس کی قیمت کیا ہوتی ہے، مگر یہ شان ہے اللہ کی، حضرات فری آف کاسٹ دیا، بدلے میں کچھ نہ مانگا، بس پورے قرآن شریف میں میرے اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں سب کچھ عطا فرمایا، میری نعمتیں اتنی ہیں تمہارے اوپر، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نعمتیں، اللہ کے احسان شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ بدلے میں جناب والا اللہ نے کچھ نہیں مانگا، بس یوں ارشاد فرمایا اے لوگو اتنا کیا کرو، اگر تم یہ چاہو کہ اللہ تمہیں محبوب بنا لے تو تم میرے محمد سے محبت کیا، واہ واہ سبحان اللہ بے شک حق سے محبت کرنا۔ تو جناب والا اللہ نے خدا کی قسم کیا بنایا ہے انسان کو، مگر آپ کبھی اللہ کی شان کے بارے میں غور کرتے ہیں؟ کبھی غور نہیں کرتے جناب والا۔ دیکھو نا اللہ نے یہ نسوں اور رگوں کا نیٹ ورک کیسا بنایا ہے جسم کے اندر کہ پوری دنیا کے کمپیوٹر اور ساری دنیا کی مشینیں اکٹھی ہو کر، سارے سائنس والے اکٹھے ہو کر نیٹ ورک ایسی رگوں اور نسوں کا جسم ایک باڈی کے اندر، چھوٹی سی باڈی کے اندر جناب والا اس طریقے سے سیٹ کر دینا ممکن سی بات ہے جناب والا، مگر یہ اللہ ہے۔ پھر دیکھو تو کمپیوٹر نے تو آج پکڑا ہے، مگر اللہ عز و جل کا نظام دیکھو، سسٹم دیکھو کہ جب سے بابا آدم آئے ہیں تب سے آج تک بے شک سبحان اللہ یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو فرشتے ماؤں کے پیٹوں میں بچوں کی صورتیں بنانے پہ مامور ہیں وہ جناب والا یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ ہر مرد اور ہر عورت کے انگوٹھے اور انگلیوں میں تل کے برابر مقام پر ایک چپ سیٹ کر رہے ہیں، سب کی چپیں الگ الگ ہیں، اسی لیے کسی کا فنگر پرنٹ کسی سے میل نہیں کھاتا، میرا فنگر پرنٹ الگ ہے، تمہارا فنگر پرنٹ الگ ہے، تم جناب والا سارے کے سارے اکٹھے ہو کہ میرا موبائل نہیں کھول پاؤ گے اور میں تمہارا موبائل نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ ایوری فنگر پرنٹ از ڈیفرنٹ، سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہے۔ دنیا میں 8 ارب لوگ، 8 ارب لوگوں کے 16 ارب انگوٹھے، شان دیکھو کیا علم ہے ان فرشتوں کا، واہ واہ سبحان اللہ بے شک سب کے فنگر پرنٹ الگ الگ ہیں۔ کمپیوٹر نے تو یہ چیز آج پکڑی ہے، مگر یہ سلسلہ تو تب سے ہی جاری ہے جب سے پہلا انسان دھرتی کے پردے پہ آیا ہے، کیا جناب والا، اور یہ چھوٹی چھوٹی چپیں ہیں اور یہ بلا وجہ نہیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ فرماتا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اللہ فرماتا کل ہم میدان محشر میں لوگوں کے منہوں کو سیل کر دیں گے اور لوگوں کے منہوں پہ جناب والا مہر لگا دیں گے، پھر ان کی زبانیں ہم سے بولیں گی نہیں، ان کے ہاتھ بتائیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں، ان کے پاؤں بتائیں گے کہ وہ کیا کر کے آئیں گے، باقاعدہ ان چپوں کو جناب والا اسکین کیا جائے گا اور تمہاری بدعملیاں اور تمہارے نیک اعمال سب جناب والا میدان محشر میں کھول دیے جائیں گے۔ کیا علم ہے جناب والا ان فرشتوں کا کہ دنیا میں اتنے لوگ، سب کی صورتیں مختلف، سب کے انداز مختلف، سب کے فنگر پرنٹ مختلف، اور جناب والا یوں سلسلہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا۔ آج بہت سارے لوگ حضرات محترم افسوس ہوتا ہے کلمہ بھی پڑھتے ہیں حضور کا
اور مصطفیٰ کا علم بھی ناپنے کی کوششیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی کا علم ایسا ہے، نبی کا علم ایسا ہے، اتنا ہے یا اتنا ہے۔ میں تو بس اتنا کہنا چاہوں گا بھائی صاحب، آپ نبی کا علم بعد میں ناپیے، پہلے ان فرشتوں کے علم پہ غور فرمائیے، یہ فرشتے کتنے علم والے ہیں۔ اور جناب والا ہر فرشتہ، چاہے وہ بچوں کی صورتیں بنا رہا ہو وہ، چاہے بادلوں کو برساتا ہو وہ فرشتہ، اور چاہے جناب والا مہ برسات بادلوں کو ہانکتا ہو وہ فرشتہ، وہ فرشتہ جو روح نکالتا ہو وہ فرشتہ، جتنے بھی فرشتے ہیں حضرات، ہر فرشتہ نبی کا غلام ہے، ہر فرشتہ نبی کا غلام ہے۔ جب غلام کا علم ایسا ہے تو اندازہ لگاؤ ان کے ہیڈ کا علم کتنا ہوگا۔ جب غلام کا علم ایسا ہے تو باس کا علم کیسا ہوگا؟ جب غلام کا علم ایسا ہے تو ان کے مکھیا کا علم کیسا ہوگا؟ جب غلام کا علم اتنا ہے تو ان کے امام کا علم کتنا ہوگا؟ حضرات محترم، یہ فرشتے ہیں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سارے سنسار کی رچنا اللہ نے کر دی، بس اتنا فرمایا ہو جا چیز بن گئی، مگر انسان کو اللہ عز و جل نے نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ انسان کو اللہ نے علوم سے آراستہ کیا، علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، اور کیسے کیسے علم دیے۔